السلام علیکم. آئی ایم یور فرینڈ ایان پرویز اینڈ یو آر واچنگ ایان اکیڈمی. یہ ہماری NIOS کلاس 12 کی عربک کی کمپلیٹ بک سیریز کا پہلا پارٹ ہے، اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بک کی فرسٹ یونٹ جرنل اویئرنیس یعنی توعیہ عامہ کو پڑھیں گے، اور اس میں جو 5 لیسنس ہیں، پانچوں لیسنس کو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بک کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور امتحان میں اچھے مارکس لا سکیں. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. الدرس الاول، پہلا سبق، فرسٹ لیسن. ما اجمل الضیاء، کتنی اچھی روشنی ہے. واٹ اے بیوٹیفل لائٹ. اس سبق میں ہم فعل تعجب کے بارے میں سیکھیں گے، اور یعنی تعجب کو عربی میں کیسے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا کیا اسلوب ہوتا ہے، اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے، یہ ہم جانیں گے ایک قصیدے کے ذریعے، ایک پویم کے ذریعے جس کا نام ہے ما اجمل الضیاء. تو بنا کسی تاخیر کے ہم اپنے ٹیکسٹ پر اور قصیدے پر جاتے ہیں. ما اجمل الضیاء. تشقشق الطیور فرحانة بالنور تقول فی سرور ما اجمل الضیاء. پرندے روشنی سے خوش ہو کر چہچہا رہے ہیں. تشقشق چہچہا رہے ہیں، الطیور پرندے، فرحانتاً خوش ہو کر، بالنور روشنی سے، تقول فی سرور خوشی سے کہہ رہے ہیں، ما اجمل الضیاء کتنی اچھی روشنی ہے. والحقل والزہور والجدول الصغیر تقول فی سرور ما اجمل الضیاء. کھیت، پھول اور چھوٹے ندی نالے خوشی سے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی روشنی ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب سورج کی روشنی کھیتوں پر، پھولوں پر اور ندی نالوں پر پڑتی ہے تو جو ایک چمک آتی ہے اس کو تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں. والولد الصغیر والرجل الکبیر. چھوٹا لڑکا اور بڑا آدمی یعنی چھوٹے بڑے، یقول فی سرور ما اجمل الضیاء خوشی سے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی روشنی ہے. ما اجمل الضیاء یشرق بالبہاء فی الارض والسماء ما اجمل الضیاء. یعنی کتنی اچھی روشنی ہے جس نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا ہے. ما اجمل الضیاء کتنی اچھی روشنی ہے. لک یا رب نصلی کل صبح ومساء انت سویت لنا الارض وابدعت السماء. اے میرے رب، ہم صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو نے زمین و آسمان ہمارے لیے بنائے. وجعلت الشمس قرصا یتہادی فی الفضاء یرسل الدفء ویحبون بالطاف الضیاء. تو نے سورج کو گول بنایا، قرصن گول بنایا، یتہادی فی الفضاء اور آسمان میں اس کو گھمایا، یرسل الدفء جو گرمی پہنچاتا ہے، ویحبون اور ہمیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، بالطاف الضیاء روشنی کی مہربانیاں. وامرت الارض فاہتزت وفاضت بالنماء ووہبت الناس رزقا وشرابا وکساء. تو نے زمین کو حکم دیا تو وہ ہل گئی، وفاضت بالنماء اور بڑھوتری سے پھیل گئی، ووہبت الناس رزقا اور تو نے لوگوں کو رزق دیا، وشرابا اور پینے کی چیز دی، وکساء اور لباس دیا. فلک التمجید یا رب وموفور الثناء. تو میرے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وموفور الثناء اور زیادہ سے زیادہ تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. الدرس الثانی، دوسرا سبق، سیکنڈ لیسن. المدرسہ اسکول. تعریف بالدرس، سبق کا تعارف. اس لیسن میں ہم مضاف مضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو عربک میں ایک گرامر کا کانسیپٹ ہے مضاف اور مضاف الیہ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مدرسے کے بارے میں بھی جانیں گے. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اصل متن کی جانب بڑھتے ہیں. النص، اصل متن. هذه مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. انها کبیرۃ وواسعۃ ونظیفۃ، وہ بڑا، کشادہ اور صاف ستھرا ہے. فیہا فصول للتدریس، جس میں پڑھانے کے لیے کلاسز ہیں. ومکتبۃ للمطالعہ، اور مطالعے کے لیے ایک لائبریری ہے. ومکتبان للمدیر والادارہ، اور مدیر اور انتظامیہ کے لیے 2 آفسز ہیں، مکتب، آفس. وملعب للریاضۃ البدنیہ فی الہواء الطلق، اور فریش ایئر میں
تازہ ہوا میں جسمانی ورزش کرنے کے لیے پلے گراؤنڈ ہے. نلعب فیہ مرتاحین وللہ الحمد، اس میں الحمدللہ ہم خوش ہو کر کھیلتے ہیں. مدرستنا حکومیت وعلمانیت تہدف الی تعلیم المواد النافعات التي تساعدنا فی الحصول علی الوظائف الحکومیت وغیر الحکومیہ. ہمارا مدرستنا ہمارا مدرسہ حکومیت سرکاری ہے، وعلمانیت اور سیکولر ہے. تہدف الی تعلیم المواد النافعہ، اس کا مقصد علوم نافعہ، ایسے علوم نافعہ کو سکھانا ہے. التی جو تساعدنا ہماری مدد کریں، فی الحصول حاصل کرنے میں، علی الوظائف نوکریاں، الحکومیہ سرکاری، وغیر الحکومیہ اور پرائیویٹ. اس کا مقصد ایسے نفع بخش علوم کا سکھانا ہے جو ہماری سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. هذا وعندنا نوع آخر من المدارس، اور ہمارے پاس ایک اور قسم کے مدرسے ہیں. وہی المدارس الاہلیہ الاسلامیہ، اور وہ اسلامک پرائیویٹ سکولز ہیں. التی جو تستہدف تربیتا روحیتا، جن کا مقصد روحانی تربیت کرنا ہے. تؤدی الی النجاح، جو فی الآخرہ، تؤدی الی النجاح فی الآخرہ، جو آخرت میں نجات دلانے کا سبب بنیں گے. وترکز علی تعلیم اللغۃ العربیہ وشیء من العلوم النافعہ، اس کے علاوہ عربی زبان اور علوم نافعہ کی تعلیم پر زور دیتے ہیں. الی جانب توعید الدارسین علی ممارست الدین والشریعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دین و شریعت کا پابند بننے پر زور دیتے ہیں. تعبید یعنی پابند بنانا، عادی بنانا. اور استمداد بالقلم، اور قلم کے ذریعے فائدہ اٹھانے پر زور دیتے ہیں. یعنی قلم کے ذریعے آپ جو ہے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مولوی بن سکتے ہیں، جو بھی آپ کو بننا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تحلی بالعلم والمعرفہ، اور علم اور معرفت کے سے اپنے آپ کو روشن کرنے پر زور دیتے ہیں. والایمان بوحد اللہ وبوحدت بنی آدم وتکریمہم، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانوں یعنی لوگوں کے اتحاد و اکرام پر زور دیتے ہیں. والتعامل معہم، اور ان کے ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ صدق، سچ، عدل، انصاف، والاخلاق الحسنہ، اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سچ، انصاف اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے پر زور دیتے ہیں. وما فیہا، جس میں شامل ہیں، کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قیم انسانیہ حمیدہ معروفہ، جس میں قابل تعریف اچھے اخلاق شامل ہیں. والدعوت الی سبیل الرب بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس میں قابل تعریف اچھے اخلاق شامل ہیں اور خدا کے راستے کی طرف یعنی خدا کی طرف اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ بلانے پر زور دیتے ہیں. یہ چیزیں اس میں شامل ہیں جو وہ کراتے ہیں. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر قدر المستطاع جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بناء علی الآیہ القرآنیہ الاولی، قرآن کریم کی پہلی آیت کی بنیاد پر. ولذلک، اسی لیے تؤسست مدرسۃ دار الارقم بجوار الکعبۃ المشرفہ، اسی لیے دار الارقم نامی مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی کعبہ مشرفہ کے قریب. اولاً بمکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے. ثم مدرسۃ اصحاب الصفہ جنب الروضۃ المقدسہ علی صاحبها الصلاۃ والسلام فی الحرم النبوی الشریف بالمدینۃ المنورۃ، اس کے بعد اصحاب صفہ نامی مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی روضہ مقدسہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کے پاس، یا یہ کہہ لیں مدینہ منورہ میں، حرم نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روضے کے پاس. حیث انبثق النور، جہاں سے نور پھوٹا، نور نکلا. وطلع الفجر الجدید، اور نئی صبح روشن ہوئی. وانقشعت الظلام عندما انتشرت المدارس على ایدی المسلمین فی مشارق الارض ومغاربها، اور اندھیرا تاریکی چھٹ گئی جب مدرسے مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا کے مشرق اور مغرب میں پھیل گئے. ثم توسعت التربیہ الاسلامیہ، پھر اسلامی تربیت پھیلی. ولم یکتفی المسلمون بهذا القدر، اور مسلمانوں نے اسی پر ہی بس نہیں کیا، یعنی مسلمان یہیں پر نہ رکے. فتقدموا الی الامام، اور وہ آگے بڑھے. ونالوا قصب السبق فی مجال العلوم النافعۃ للانسان، اور انسان کے لیے نفع بخش علوم کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل کی. وفتحوا ابوابا، اور دروازے کھولے، للتفکیر والتبصیر وفتحوا ابوابا للتفکیر والتبصیر، اور غور و فکر کے یعنی ریسرچ کے دروازے کھولے. والابداعات العلمیہ والطبیہ فی العالم، اور دنیا میں میڈیکل اور سائنٹیفک ایجادات کے دروازے کھولے.
جن کی مثالیں آگے بتا رہے ہیں، من امثال الخوارزمی والرازی و ابن سینا والزہراوی و ابن زہر ابن رشد والادریسی والمسعودی والبیرونی و ابن النفیس و ابن خلدون ونحوہم، یعنی یہ جو نام بتا رہے ہیں خوارزمی، رازی وغیرہ، یہ سب انہی کی مثالیں ہیں۔ ان جیسے بہت سے لوگوں نے نفع بخش علوم میں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو چاہے وہ سائنٹیفک فیلڈ ہو، اس میں اس کے لیے تفکیر اور تبصیر یعنی ریسرچ کے دروازے کھولے اور میڈیکل اور سائنٹیفک ایجادات کیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، بلادی، میرا ملک، مائی کنٹری۔ اس سبق میں ہم انڈیا کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فعل معروف اور فعل مجہول جو عربک میں کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ٹیکسٹ پر چلتے ہیں۔ النص، ٹیکسٹ، اصل متن، بلادی اسمہا الرسمی ہوا جمہوریت الہند، میرا ملک جس کا سرکاری نام جمہوریت الہند یعنی ریپبلک آف انڈیا ہے، ہیا بلاد کبیرۃ مترامیۃ الاطراف، وہ ایک بڑا اور چاروں طرف پھیلا ہوا ملک ہے۔ تقع الہند جغرافیاً فی جنوب آسیہ وہی سابع اکبر دولت من حیث المساحہ الجغرافیہ، اور ہندوستان جغرافیائی اعتبار سے ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے اور وہ جغرافیکل ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ وہی سابع اکبر دولہ، اور وہ 7واں بڑا ملک ہے جغرافیکل ایریا کے لحاظ سے۔ وثانی اکبر دولہ من حیث عدد السکان، اور آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ تحیطها الصین و نیپال فی شمال، اور شمال میں چائنا اور نیپال نے اسے گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کے بارڈرز جو ہیں وہ چائنا اور نیپال سے لگتے ہیں نارتھ میں۔ وتقع فی غربها پاکستان کما تحیطها بنگلہ دیش و برما فی شرقها، اور مشرق میں اس کو بنگلہ دیش اور برما نے گھیرا ہوا ہے۔ اما فی الجنوب، رہی بات جنوب کی، ساؤتھ کی، فیقع بحر العرب والمحیط الہندی و سری لنکا، تو ساؤتھ میں بحر العرب یعنی عربین سی اور انڈین اوشین اور سری لنکا واقع ہے۔ الہند من تلک البلدان التي تشتہر بحضارتها القدیمہ وثقافتها العریقہ ودیاناتها المتنوعہ وفلسفاتها المتعددہ، اور ہندوستان ان ملکوں میں سے ہے، الہند من تلک البلدان، ہندوستان ان ملکوں میں سے ہے، التی جو تشتہر مشہور ہیں، بحضارتها القدیمہ جو اپنی پرانی تہذیب، وثقافتها العریقہ اور جو اپنی گہری یعنی مضبوط جڑوں والی ثقافت، و دیانات المتنوعہ اور مختلف مذاہب، و فلسفاتها المتعددہ اور متعدد فلسفات سے مشہور ہیں۔ ہندوستان ان ملکوں میں سے ہے جو اپنی پرانی تہذیب و ثقافت، مختلف مذاہب اور متعدد فلسفے سے مشہور ہیں۔ انہا كانت مہدا لحضارت وادی سندھ والعدید من الامبراطوریات الکبیرہ، اور وہ وادی سندھ کی تہذیب کا گہوارہ تھا اور بڑی سلطنتوں کا، یعنی ہندوستان وادی سندھ کی تہذیب اور بہت سی بڑی سلطنتوں کا گہوارہ تھا۔ وعرفت بحضارتها فی وادی سندھ فی بعض الاحیان، بحضارت ہاربہ ایضا، اور وادی سندھ کی تہذیب اور وادی سندھ میں اس کی تہذیب فی بعض الاحیان ایک زمانے تک جانی گئی، بحضارت ہاربہ ایضا، ہڑپا سویلائزیشن کے نام سے۔ واخذت هذه الحضارہ، اور اسمہا من اسم مدینہ ہاربہ، اور اس تہذیب کا نام ہڑپا شہر سے لیا گیا ہے، التی جو تقع الآن فی پاکستان، جو فی الحال پاکستان میں واقع ہے۔ اس تہذیب کا نام ہڑپا شہر سے لیا گیا ہے جو فی الحال پاکستان میں واقع ہے۔ كانت الہند معروفۃ بثرواتها لفترۃ کبیرۃ من تاریخها الطویل، اور ہندوستان اپنی دولت کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک مشہور رہا ہے۔ کما بقیت لفترۃ من الزمن اکبر مرکز تجاری فی آسیا کلھا، جیسا کہ وہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا تجارتی مرکز رہا ہے، جیسا کہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا تجارتی مرکز ایک زمانے تک رہا ہے۔ جاء الیہ التجار من الخلیج العربی و اوروبا، جہاں عربین گلف اور یوروپ سے ٹریڈرز آئے، فانشئت فیہا مستودعات تجاریۃ علی شواطئ مالابار، اور مالابار کے ساحلوں پر تجارتی گوداموں کو بنایا گیا۔ وذاع صیت الہند فی الزمن القدیم لمراکزها التعلیمیہ فی نالندہ و تاکشیلہ و بوسبا غیری ایضا، اور ہندوستان کی شہرت، اور پرانے زمانے میں ہندوستان کی شہرت اپنے تعلیمی مراکز نالندہ، تاکشیلہ اور بوسبا غیری کی وجہ سے دنیا بھر میں پھیلی۔ جاء الیہ الطلاب والاساتذۃ من مختلف انحاء العالم، اور دنیا کے مختلف گوشوں سے پڑھنے اور پڑھانے والے یہاں آئے۔ وفی عصر الحاضر تعرف الہند لکونها من الدول الراقیہ فی مجالات العلوم والفنون والاقتصاد والتجارہ، اور عصر حاضر میں ہندوستان ترقی یافتہ ممالک میں سے، اور عصر حاضر میں ہندوستان علوم، فنون، اقتصاد اور تجارت کے میدان میں ترقی کرنے والے ملکوں میں سے جانا جاتا ہے۔ الہند ایضا تتمیز
بجمالها الطبیعی الخلاب، اور ہندوستان اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے بھی منفرد ہے، کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ توجد فی شمالها جبال شامخۃ تعرف بسلاسل جبال ہمالیہ، اس کے شمال میں یعنی ہندوستان کے شمال میں اونچے پہاڑ ہیں جو ہمالین رینج کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وتغطی غابات کثیفہ، اور اس کو گھنے جنگلوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی جو ہمالین رینج ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تتدفق منها انہار کبیرۃ وشلالات جمیلہ، جس سے بڑی نہریں، بڑے دریا و شلالات جمیلہ اور خوبصورت جھرنے نکلتے ہیں۔ وتصل میاہ هذه الانہار الى سہول، اور ان دریاؤں کا پانی سہول یعنی پلین ایریاز میں جاتا ہے۔ وتسقی الاراضی الخصبہ، اور زرخیز زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ کما توجد فی شمال الہند ولایت کشمیر، جیسا کہ ہندوستان کے شمال میں کشمیر صوبہ ہے، التی تشتہر بجمالها الطبیعی فی العالم، جو دنیا میں اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یزورها ملايين من الزوار كل سنة في الصيف والشتاء، اور ہر سال گرمی اور سردی میں ٹورسٹ یعنی میلینس آف ٹورسٹ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَمْتَعُونَ بِجَوِّهَا اللَّطِيفِ وَفَوَاكِهِهَا اللَّذِيذَةِ وَمِيَاهُهَا الْعَذْبَةِ، اور اس کے پرلطف موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، میٹھے پھل اور میٹھے پانی سے، یعنی لذیذ پھل اور میٹھے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ولدت فی هذه البلاد الجمیلہ وأعيش فيها، میں اس خوبصورت ملک میں پیدا ہوا ہوں اور اس میں رہتا ہوں۔ وأتنفس في هوائها وأستقي من مياهها وآكل من خيراتها، میں اس میں رہتا ہوں۔ وأتنفس في هوائها، اور اس کی ہوا میں سانس لیتا ہوں، پانی پیتا ہوں اور اسی کی دی ہوئی چیزوں کو کھاتا ہوں۔ وأحب بلادی وأدعو لسلامتها، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ ويجب على كل مواطن أن يحب بلاده ويعمل لتنميتها وتعميم السلام فيها والدفاع عنها، اور ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرے، اس کی ترقی کے لیے کام کرے اور اس میں امن و سکون عام کرے، والدفاع عنها، اور اس کی حفاظت کرے۔ وأتمنى أن تكون بلادي الهند سالمة آمنة تتقدم دوما إلى الأمام، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ہندوستان سلامت رہے، پرامن رہے اور ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہے۔ الدرس الرابع، فورتھ لیسن، حقوق الانسان، انسانی حقوق۔ اس لیسن میں ہم انسانی حقوق کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اصل متن کی جانب بڑھتے ہیں۔ النص، حقوق الانسان قضیہ مہمہ بین بنی آدم، انسانی حقوق لوگوں کے بیچ اہم مسئلہ ہیں۔ ومستمرۃ بین الضعفاء والاقویاء فی کل عصر ومصر، اور ہر زمانے میں کمزوروں اور طاقتور لوگوں کے بیچ جاری رہے ہیں۔ حاول الزعماء كثيرا في مختلف أقطار العالم للتغلب على هذه المشكلة ولم يتمكنوا من حلها حلا ومقنعا۔ حاول الزعماء كثيرا، لیڈرز نے بہت کوششیں کی ہیں، فی مختلف اقطار العالم، دنیا کے مختلف گوشوں میں، للتغلب على هذه المشكلة، اس مشکل پر قابو پانے کی، ولم يتمكنوا من حلها حلا ومقنعا، لیکن وہ اس کا مناسب حل نہیں ڈھونڈ پائے۔ واجتمعوا في باريس فرنسا عام 1789 میلادیا، وہ 1789 میں فرانس کے شہر پیرس میں جمع ہوئے، یعنی لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ وأصدروا إعلانهم لحقوق الإنسان إثر الثورة الفرنسية التي أدت إلى القضاء على النظام الملكي في فرنسا عام 1799 میلادیا، ٹھیک ہے، یعنی 1789 میں فرانس میں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا، اثر الثورة الفرنسية، فرینچ ریولیوشن کے بعد، التي أدت إلى القضاء، جو على النظام الملکی فی فرنسا، جو 1799 میں بادشاہت کے خاتمے کی وجہ بنا۔ وإعلان المبادئ الدیمقراطیہ منادا بھی، اور یہ جو نوٹس تھا اس کے جو بنیادی اصول تھے وہ یہ تھے، الحریہ آزادی، والمساوات اور ایکوالٹی برابری، والإخاء اور بھائی چارہ۔ ثم في سان فرانسسكو امریکہ عام 1945 میلادیا تحت لواء منظمة الامم المتحدہ مقرها الرئیسی الدائم في نیویارک، پھر امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 1945 میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بینر تلے جمع ہوئے، جس کا پرماننٹ ہیڈ کوارٹر مقرها الرئیسی الدائم، جس کا پرماننٹ ہیڈ کوارٹر فی نیویارک میں ہے۔ فاصدروا اعلانا عالمیا لحقوق الانسان من قبل الجمعیہ العامہ لمنظمة الامم المتحدہ، اور انہوں نے ایک عالمی پیغام حقوق الانسان کے حوالے سے، یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک عالمی پیغام جاری کیا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کی جانب سے۔ وهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان المنشور من الامم المتحدہ مکون من 30 مادۃ، یونائٹڈ نیشن سے نشر ہونے والے انسانی حقوق کے اس عالمی پیغام میں 30 آرٹیکل ہیں۔ تركز على ابراز تکریم بنی آدم وحریت فی التفکیر والمعیشہ والتمتع بالعدل والمساواة فی حق الحصول على الوظائف، اور جو زور دیتے ہیں لوگوں کی تکریم پر، جو لوگوں کی عزت
کرنے پر زور دیتے ہیں اور ان کے سوچنے کی آزادی پر زور دیتے ہیں، والمعیشہ اور زندگی گزارنے کی آزادی پر زور دیتے ہیں، والتمتع بالعدل اور انصاف حاصل کرنے کی آزادی پر زور دیتے ہیں، والمساوہ فی حق الحصول علی الوظائف اور نوکریاں حاصل کرنے میں برابری کی آزادی پر زور دیتے ہیں، والتأکید علی عدم التدخل فی الشؤون الداخلیہ والخارجیہ للافراد والحکومات واحترام جمیع الادیان، اور وہ لوگوں اور حکومتوں کے داخلی اور خارجی معاملوں میں دخل اندازی نہ کرنے پر، عدم التدخل دخل اندازی نہ کرنے پر زور دیتے ہیں، وہ احترام جمیع الادیان اور تمام مذاہب کا احترام کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ولا شک فی ان کل مادۃ من المواد المذکورہ علیہ جید، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوپر ذکر کیے گئے سبھی مواد آرٹیکلز بہت اچھے ہیں، تستحق الاعجاب والتقدیر جو تعریف و تحسین کے قابل ہیں، الا انها تخلو من قوت تنفیذیۃ لها، لیکن وہ نافذ کرنے والی قوت سے خالی ہیں، یعنی ان کو نافذ نہیں کیا گیا ہے، فتکون حبرا علی ورق، اور وہ کاغذ پر روشنائی کی طرح ہیں، وتبقى كأنها مقترحات وتوجیہات فحسب، اور وہ صرف ڈائریکشنز ہیں، اور وہ کاغذ پر روشنائی کی طرح ہیں، اور وہ باقی ہیں گویا کہ وہ پروپوزلز ہیں اور صرف ہدایات ہیں۔ حبذا لو كانت هذه الحقوق موجهة ایمانا واحتسابا بدوافع اخرویہ، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر ان رائٹس پر موجہ توجہ دی جاتی ایمانا و احتسابا، ایمانداری اور ذمہ داری سے، بدوافع اخرویہ آخرت میں ملنے والے فائدوں کے لیے، مبنیۃ علی مخافت رب العالمین، خدا کے خوف کی بنیاد پر، فی السر والعلن وما ظہر منها وما بطن، پرائیویٹلی اور اعلانیہ طور پر، لکانت فعالیہ و ایجابیہ اکثر، تو وہ زیادہ پازیٹیو اور افیکٹو ہوتے، وذلك لأن الدین الحنیف والدیانات الأخرى معظمها تأمرنا بالمراعاة بحقوق بنی آدم وتأدیۃ واجباتنا نحوهم ذکورا واناثا، حقوق یعنی انسانی حقوق کی رعایت کرنے اور مذکر مؤنث یعنی مرد اور عورت کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، السلام العالمی، ورلڈ پیس۔ اس لیسن میں ہم ورلڈ پیس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حروف ناصبہ، یعنی عربک میں کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک گرامر کا رول ہے الحروف الناصبہ، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ النص، ٹیکسٹ، اصل متن، دخل الاستاذ محمود فصلا من الفصول الدراسیہ، استاذ محمود درسگاہ میں داخل ہوئے، استاذ محمود کلاس میں داخل ہوئے، وسلم علی الدارسین اور اسٹوڈنٹس کو سلام کیا، وسأل الاستاذ اور استاذ نے پوچھا، هل یوجد احد منکم من لا یرید السلام، کیا تم میں سے کوئی ہے جو امن و سکون نہیں چاہتا ہے، ویرضى بوضع من القلق والتوتر والاضطراب، اور وہ پریشانی، ٹینشن اور اضطرابی کیفیت سے راضی ہے، یا ابنائی و بناتی الدارسون، اے میرے پیارے بچوں، اجاب الدارسون، اسٹوڈنٹس نے جواب دیا، لا واللہ لا یوجد احد یا سیدنا، بل الحقیقہ ان الجمیع یحبون ان یعیشوا بسلام آمنین، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام لوگ یعنی ہم سب لوگ امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ویتمنون ان یسود السلام فی المجتمع، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن و سکون سماج میں عام ہو جائے، وفی العالم کلی، اور پوری دنیا میں، لأن العالم اصبح حالیا کقریۃ صغیرۃ فی راحۃ ید الانسان، اس لیے کہ دنیا انسان کی ہتھیلی پر چھوٹے گاؤں کی طرح بن گئی ہے، بمجرد ضربۃ اصبع من اصابعہ علی الانٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ پر ایک کلک کرنے سے ہی، فیتاثر العالم کلہ مباشرۃ بکل ما یجری من الاحداث العالمیہ، اور دنیا میں پیش آ رہے تمام تر واقعات سے دنیا متاثر ہو جاتی ہے۔ الاستاذ، صدقتم یا ابنائی، فہل فعلتم شیئا فی هذا الخصوص، سچ کہا بچوں، کیا تم نے اس تعلق سے کچھ کیا؟ الطلبہ، اسٹوڈنٹس، لا واللہ یا ایھا الاستاذ، نہیں استاذ، اننا نتحدث ونکتفی بالدعایات فقط، کہ ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور بس بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ولا نقوم بشیء من العمل، اور ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ الاستاذ، فهل يمكن تحقيق الأمنية بالدعايات والإعلانات عن طريق وسائل الإعلام وتنفيذ اللوائح القانونية الحكومية وتوزيع الجوائز للجهود المبذولة في تيسير سبل السلام؟ استاد پوچھ رہے ہیں کیا دعوے کرنے سے امن و سکون قائم ہو سکتا ہے؟ کیا امن و سکون قائم ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ایڈورٹیزمنٹ کرنے سے اور سرکاری قانونی بینر لگانے سے، اور امن و سکون کے راستے میں کی گئی جدوجہد کی گئی جدوجہد کے لیے انعام بانٹنے سے کیا امن و سکون قائم ہو سکتا ہے؟ لا وکلا، ہرگز نہیں، لأنها ظواہر یتم انجازها خارج الجدران، اس لیے کہ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جس کو گھر کے باہر کیا جاتا ہے، خوفا من الادارہ والشرطہ والقوانین الرسمیہ او الاساءة الى السمعہ، جسے گھر کے باہر کیا جاتا ہے انتظامیہ، پولیس، سرکاری قوانین اور معاشرے میں اپنی عزت کے ڈر سے، یعنی ان چیزوں کو لوگ معاشرے میں جو ان کی عزت ہے یا پولیس سے ڈر کر یا سرکاری قوانین ہیں ان سے ڈر کر لوگ کرتے ہیں۔ اما ما یرتکبہ الناس بداخل جدران البیوت من فساد ومنکر وجریمہ من غیر مراقبۃ امنیۃ فلا مانع منها فی هذه الدنیا، لیکن ان گناہوں کا کیا وہ گناہ، وہ فساد اور وہ جرم کا کیا جو گھر کے اندر ہوتے ہیں غیر احتیاطی طور پر، فلا مانع منها فی
فلا مانع منها في هذه الدنيا، تو اس کو اس دنیا میں روکنے والا کوئی نہیں ہے. فكيف يمتنع الناس من تصرفات خاصة بإخلال السلام؟ تو انسان ان چیزوں سے کیسے رک سکتا ہے جو امن و سکون کے راستے میں خلل ڈالنے والی ہیں، یعنی جو چیزیں امن و سکون کے راستے میں حائل ہیں ان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ والانسان مرکب من الخطأ والنسیان وفی عروقه شیطان یجری فیها مع الدمع فی کل حین وآن. اور انسان غلطی اور خطاؤں سے بنا ہوا ہے اور اس کے رگوں میں شیطان ہے جو خون کے ساتھ ہر وقت اس میں دوڑتا رہتا ہے. احد التلاميذ، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد خشکی اور تری میں ظاہر ہوا جنہیں انسان کے ہاتھوں نے کمایا. وامتلأت الدنیا بالصراعات، یا استاذی اور استاذ یہ دنیا لڑائی جھگڑوں سے بھر گئی. فما هو السبب، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وکیف السبیل الی السلام والامن والاستقرار، اور امن و سکون اور استقرار کا کیا راستہ ہے؟ الاستاذ، سؤالک وجیح یا عزیزی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے میرے پیارے، اللہ یبارک فیک، اللہ آپ کو برکت دے. اما بالنسبۃ الی السؤال اما بالنسبۃ الی السؤال، جہاں تک سوال کا تعلق ہے، فالانسان مکون من الجسد والروح، تو انسان جسم سے اور روح سے بنا ہوا ہے. فالذین یفضلون منافعهم الجسدیہ المادیہ الفانیہ یترکون الآخرین فی حرمان یؤدی الی الصراع بصورۃ طبیعیہ، تو جو لوگ اپنے فنا ہونے والے مادی جسم کے فائدوں کو فضیلت دیتے ہیں دوسروں کو چھوڑ کر، فی حرمان محرومی میں، یؤدی الی الصراع بصورۃ طبیعیہ، اور وہ فطری طور پر لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے. لو كانوا مهتمین بمنافعهم الروحیہ الابدیہ الاخرویہ لما ترکوهم محرومین ومصارعین من اجلها، کیا اگر وہ ان کے آخرت میں ملنے والے ہمیشہ کے روحانی فائدوں کی طرف توجہ دیتے، لما ترکوهم، تو وہ ان کو محروم نہ چھوڑتے، بناء علی ایمانهم بان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے. یعطی کل ذی حق حقہ علی السواء ولا ينقص من اجور احدهم شیئا، اور وہ ہر حقدار کو اس کا حق برابر کے طور پر دیتا ہے، اور وہ ہر حقدار کو اس کا برابر کا حق دیتا ہے. ولا ينقص من اجور احدهم شیئا، اور ان میں سے کسی کی محنتوں کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے. الم یتضح من ذلك یا ابنائی و بناتی ان السبیل الوحید الى السلام العالمی هو الايمان باللہ وحدہ، کیا اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا کیا اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا بچوں کہ ورلڈ پیس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، هو الایمان باللہ وحدہ، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. ومخافته فی السر والعلن، اور ظاہری اور باطنی طور پر اس کا خوف. نظرا الی فکرۃ الاحتساب فی الاخرہ، آخرت میں حساب کی فکر کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی آخرت میں کیے جانے والے حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بموجب التصریح الالہی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو یرا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا. بالاضافۃ الی الالتزام باداء حقوق اللہ وحقوق العباد والتعامل بالاحسان وبالرحمہ مع جمیع خلق اللہ بوصفہ رب العالمین، اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پابند ہونا، اور لوگوں کے ساتھ احسان اور کرم کا معاملہ کرنا. الذی ارسل رسولہ رحمۃ للعالمین جمیعا، جس نے اپنے رسول کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہو یقول، تو وہ کہتے ہیں، الخلق عیال اللہ من احب عیال اللہ فقد احب اللہ، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی عیال سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی. کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی عیال سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہکذا یعم السلام بمشیۃ اللہ یا احبائی علی الصعید العالمی، ہکذا، اور ایسے، علی الصعید العالمی، اور ایسے انٹرنیشنل لیول پر میرے پیارے بچوں، اور ایسے انٹرنیشنل لیول پر میرے پیارے بچوں انشاءاللہ امن و سکون عام ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے، چونکہ NIOS اوپن اسکولنگ ہے اور اکیلے پڑھنا تو مشکل ہوتا ہی ہے، اور یہ بھی چونکہ عربی کا امتحان ہے، یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. اس میں اگر آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آن لائن کورس جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم ٹیکسٹ ریڈنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں، گرامر ہوتی ہے، نحو،
سمری کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور لاسٹ ایئر کے کویشچن پیپر سولو کرتے ہیں۔ تو جائیے جلدی سے کورس جوائن کیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکراً، مع السلامہ۔